السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر، اور میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن ناظرین، نئے سال کا آغاز تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئی؟ کیا ہم ان خرافات سے، ان گناہوں سے بچ پائے جو اس مہینے میں ہم کرتے ہیں؟ ناظرین، ماہ مبارک ماہ محرم الحرام اللہ کے نزدیک بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا پائیں تو ہمارے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ اور آج کی ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے، کس طرح ہمیں اپنی زندگی اس ماہ مبارک میں گزارنی چاہیے، اور کس طرح ہمیں اس محرم کے مہینے کو پوری طرح سے یوٹیلائز اور اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آج کے مہمان کا میں تعارف کراؤں، اس سے پہلے یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس دور کے اتنے بڑے عالم دین کے ساتھ کچھ قیل و قال کروں، کچھ گفتگو کروں۔ آج کے ہمارے مہمان سرزمین دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، مفسر قرآن، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ دیوبند حضرت مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب، خلیفہ حضرت اقدس سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی رحمہ اللہ۔ حضرت 2 دنوں کے لیے گورکھپور دورے پہ آئے ہوئے تھے، حضرت کے متعدد جگہ پہ بیانات بھی تھے۔ ہم نے حضرت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا تو حضرت نے ہماری درخواست کو، ہماری گزارش کو قبول کیا، اور حضرت اس ویڈیو کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے حضرت کے سامنے چند سوالات رکھے اس ماہ کے متعلق کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگیوں کو اس ماہ میں خوبصورت بنانا چاہیے، تو حضرت نے اس کے ہی متعلق ہمیں بہت ہی مفید اور بہت ہی اچھے جوابات دیے۔ انشاءاللہ ہم سوال بھی سنیں گے، جواب بھی سنیں گے۔ پہلا سوال جو میں نے حضرت کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت پسند کیا ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں اپنی خاص رحمتیں اتاری ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ماضی میں گزرے ہیں اس مہینے کے تعلق سے، بالخصوص عاشورے کے دن سے، جو اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ تو میں نے حضرت سے یہی سوال کیا کہ حضرت، ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کیوں چنا، اور اس مہینے میں ایسے کون سے واقعات ماضی میں گزر چکے ہیں جن سے جو ہے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے؟ آئیے ہم حضرت کا جواب سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم اللہ کے قرآن کی آیات کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت قائم فرما دیا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابھی انسانوں کی کالونی اس زمین پر آباد نہیں ہوئی، اور ابھی نظام کائنات بن رہا ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق ہو رہی ہے، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا اس نظام شمسی اور قمری کو چلا کر کے، نظام بنا کر کے، اور ان میں سے 4 مہینوں کا، جن میں سے الحمدللہ یہ مبارک مہینہ بھی ہے، اس کی تعیین فرما دی تھی، جس کی ترجمانی اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فی کتاب اللہ سے مراد ہے اے مقدرن فی لوح محفوظ، اللہ کی کتاب میں خدا نے اس بات کو مقرر کر دیا ہے کہ 12 مہینے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہوں گے، لیکن ان میں سے 4 مہینے بطور خاص اس بات کے لیے متعین کیے گئے کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور ان میں سے ایک مبارک ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے محرم الحرام کے چننے کا، اس کو منتخب کرنے کا راز کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی، تو اس کے سوال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اور مالک کو اپنی بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنی پسندیدہ بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے آدمی
اپنی گھروں کی چیزوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، اپنی گاڑیوں میں سے، اپنے لباس میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کے خالق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے گھر بنائے، اس میں بیت المقدس، مسجد نبوی، حرم پاک کو پسند کر لیا، پہاڑوں کو بنایا، طور پہاڑ کو پسند کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ نے دیگر چیزیں بنائی، مبارک ماہ بنائے، ان میں سے مثلا ایک رمضان المبارک کو، راتیں بنائی لیلۃ القدر کو، اسی طرح سے ایام اور ساعت بنائے، اور اللہ نے مبارک جمعے کو کیا کر لیا؟ اپنے لیے پسند کر لیا۔ کیوں؟ اللہ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ رب نے پسند کیا، مسئلہ اس کا ہے کہ رب نے اپنی پسندیدہ چیز کو، ہمیں اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عطا فرما دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مبارک ایام و ساعات کو گناہ سے گدلا کر کے، غفلتوں سے گدلا کر کے، اور بدعات و خرافات سے گندا کر کے ہم اللہ کے اس مہینے کے تقدس پر، اس کی حرمت پر داغ دھبے نہ لگائیں، بلکہ اللہ کے قرآن کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ 12 مہینے اور خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینے اور محرم اور ان مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان مبارک مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ ہدایت اللہ نے نبی کی شریعت میں نہیں فرمائی صرف، بلکہ یہ احترام و تقدس اس وقت سے قائم ہے جب سے اللہ نے نظام کائنات کو بنایا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ماہ مبارک ہے اور کتنا محرم الحرام عظمت اور تقدس کا حامل ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے، یہ بھی مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ ماہ محرم اور اسی طرح سے 4 مہینے ہیں، ان کی فضیلت و حرمت کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن تو اب نازل ہوا 1400 سال پہلے، لیکن اللہ نے ان کی فضیلت اور تقدس کا تذکرہ قرآن میں اس وقت سے کیا جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کا تقدس، اس کی عظمت، وہ ایک الگ حیثیت ہے اور اپنی جگہ وہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ماہ محرم الحرام اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لہذا ہمیں اس حقیقت کا احترام کر کے اپنے آپ کو ماہ محرم میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے ہمیں شریعت رہبری کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت کی جو آواز ہے وہ بالکل دل پر اثر کرتی ہے، اور حضرت کی جو بات ہے اس سے اور بھی زیادہ جو ہے وزنی اور بھی زیادہ اثر کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ناظرین، جو دوسرا سوال ہے وہ میرا، وہ اس تعلق سے تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک بہت بڑا سانحہ ماضی میں گزر چکا ہے، جس میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں کو کس طرح مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ظالموں کے ہاتھوں۔ اسلامی تاریخ میں یہ ایک بدترین ظلم ہے، لیکن ناظرین ہماری قوم کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم جب بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو سنتے ہیں، واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، یا اس طرح کے اور بھی دیگر جو واقعات ہیں انہیں سنتے ہیں، تو ہم غمگین تو ہو جاتے ہیں، آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن ان واقعات میں جو ہمارے لیے اسباق موجود ہیں، جو سیکھنے والی چیزیں ہیں، اس سے ہم اپنی نظروں کو پھیر لیتے ہیں، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میں نے حضرت سے یہی سوال کیا کہ حضرت، اس واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے کون کون سی ایسی سیکھنے والی چیزیں اور کون کون سی ایسی تعلیمات موجود ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں اتار کر اپنی زندگی کو اور بھی خوشگوار اور بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں؟ تو آئیے حضرت کا جواب سنتے ہیں، ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کوئی قیمتی مال کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ڈاکو اور چور لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماہ محرم عطا فرمایا، سیرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق اور اوراق میں سے ایک ایسا جامع روشن ورق شہادت سیدنا امام حسین عطا فرمایا
کہ آدمی اس کو آئیڈیل اور پریکٹیکل ماڈل اپنے لیے بنا کر وہ اپنے لیے ساری امت راہ عمل طے کر سکتی تھی، اور اپنے لیے ہر سال جب یہ واقعہ پیش آئے اور یہ وقت آئے تو اس وقت سے ایک عبرت لے کر اور اپنے اندر ایک بیدار مغزی پیدا کر کے وہ اپنا روڈ میپ طے کر سکتی تھی کہ ہمیں کن قربانیوں پر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے دین کے اوپر جب کوئی حملہ اور کوئی جو ہے کسی کی طرف سے جو ہے فتنہ پیدا ہو تو ہمیں اس میں کیسا کردار نبھانا ہے۔ جب ہمارے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت میں ہمیں کن قربانیوں کی ضرورت ہے، اور جب ظالم اپنے ظلم پر حد تک پہنچ جائے اس کا مقابلہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، یہ تمام اسباق موجود ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت ہر سال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق پا کر اپنی جولان گاہی، اپنی رفتار ترقی، اپنا معیار ایمان، اپنے تقوی اور طہارت کی روشنی اور اپنے کھوئے ہوئے سرمایہ کو جو ضائع کر دیا ہم نے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا امام حسین کی قربانی سے سبق نہ لے لے۔ اس لیے نفس اور شیطان دو بڑے ڈاکو ہیں جو ہر وقت انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایمان والوں کے بطور خاص لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ سرمایہ ان کے پاس ہے۔ تو شیطان اور نفس کے ان تصرفات نے ہماری ایک بڑی تعداد کو حقیقت سے صرف نظر کر کے اور ایسے امور کی طرف لگا دیا جو محض کاغذی ہیں، روایتی ہیں، جن کا زندگی میں کوئی سبق ملنے کا تصور نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ بنائی، آپ نے گھوڑا بنایا جس پر آپ جہاد کے لیے گئے تھے، جس پر آپ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے تھے، آپ نے اس کو شبیہ بنا۔ اس گھوڑے کے سامنے آپ نے کچھ نظر نیاز چڑھائی، اس پر چادر چڑھائی، اس میں آپ نے وہاں سے دعا مانگ لی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ سیرت شہادت حسین کو آپ نے سمجھو ان کی روح کو راحت پہنچا دی۔ یہ خام خیالی ہے۔ میں ایسے لوگوں اور ایسے کردار کے حامل لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کاغذی مذہب نہیں ہے، اسلام مجسموں کا اور بتوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی پر چادر چڑھانے اور نیاز ماننے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو تو براہ راست اللہ نے اپنی ذات کا منار نور عطا فرمایا، اور خدا کے قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو ذات حق روزانہ اپنا دربار آسمان دنیا پر لگا کر یوں کہتی ہو حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں؟ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بندہ کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، حل من مبتلا فاعافی، اور میں اسے عافیت عطا کروں؟ اللہ کے بندو، زندگی کا اور کون سا مسئلہ رہ گیا جو تم امام حسین کے گھوڑے سے مانگتے ہو، تعزیت سے مانگتے ہو، ماتم سے مانگتے ہو، نوحہ سے مانگتے ہو، جو ذات براہ راست آسمان دنیا پر آ کر روزانہ دربار لگا کر خالق مالک ذات آپ نے آپ کے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کرتی ہو؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق، سب سے بڑا مسئلہ آدمیوں کی پریشانی، سب سے بڑا مسئلہ آدمی کی جو ہے کسی بھی طرح کی تنگی، اور تینوں معاملات میں اللہ اپنے آپ گویا کے دربار لگا کر کہہ رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کو گناہوں نے جکڑ لیا ہو اور وہ اسلام کی راہ سے دور جا پڑا ہو؟ آؤ دامن رحمت میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا۔ جس امت کے پاس اتنا صاف ستھرا نظام ہو عقیدے کی نسبت سے، کیا پھر بھی اس کو ایسی گندگی میں ملوث ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو تعزیہ بازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی رونق بڑھاتے ہیں کرنے والوں کی، وہ تو بدعتی اور اللہ کی ڈگر سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ہی، لیکن جو ہمارے سنی لوگ، بچے، ہماری مائیں چھتوں پہ سے چھجوں پہ سے دیکھ کر کے اور ان کے رونق کو بڑھاتی ہیں، یہ بھی کل قیامت میں انہی کے ساتھ شمار ہوں گی جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں نے اس دنیا کے سامنے اسلام کی شبیہ پیش کی۔ اس لیے میں آپ کو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملت کے لیے سبق یہ ہے کہ تم
جس مملکت میں رہتے ہو وہاں ظالم کے ظلم کے ہاتھ جب تمہاری طرف کو اٹھیں تو تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارے اخلاق، تمہارا تقوی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طاقت اور قوت اور حوصلے اور ایمانی قوت اور اخلاص کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے دین کو زندہ کرنے کی کوشش، اگر جان تک بھی بات آ پہنچے تو پیش کر کے اپنے دین کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یہ سبق نہیں ہے کہ آپ اس دن سبیلے لگا دیجئے۔ ارے اللہ کے بندو، جس ذات اقدس نے اپنے سینکڑوں افراد اور اہل خانہ کو بغیر پانی کا ایک گھونٹ پیے اللہ کی راہ میں شہید کرا دیا ہو اور ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے ہوں، تم اس کا شہادت کا مقابلہ سبیلے لگا کے کرتے ہو؟ کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو کہ جس نے اپنے گھر کے سارے افراد کو اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیٹ چڑھا دیا اور شہادت کے اس سے روشناس کرا دیا، اور بغیر پانی کا ایک گھونٹ پہنچے ہوئے پانی بند کر دیا تھا۔ بڑوں تو چھوڑو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا ننھا علی اصغر، اس کو بھی تین لگا بجائے پانی کے گھونٹ کے۔ ارے اللہ کے بندو، جس نے قربانیاں پیاسا رہ کر کے دیو، تم پیاسوں کو پانی پلا کر اسی دن میں اس کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ میں کہتا ہوں پانی لگانا، سبیلے لگانا بہت اونچا عمل ہے، لیکن محرم ہی میں کیوں؟ گرمی تو اب بھی پڑ رہی تھی کہ نہیں پچھلے مہینے بھی، لیکن کسی ایک چیز کو رسم بنا کر اس کو دین کی علامت سمجھ لینا، یہ اہل ایمان کی اتنی بڑی غلطی ہے۔ آئے ہائے، خدا کے قرآن نے کہا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مقت ہے۔ مقت کسے کہتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے قابل باصلاحیت عالم دین ہے، ان سے پوچھنا، مقت غضب سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے غضب سے بچو، تو غضب بھی ایک موقع پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن مقت وہ ہے جو ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اس انداز کی خرافات اور بدعات میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنے برے ہیں۔ ایمان والوں کو ہدایت دی اللہ نے، یا آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی کہی ہوئی شریعت کے خلاف کرنا اپنے کردار سے۔ جب ہم نے یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم نے یہ عہد کر لیا یا اللہ آپ کو مانیں گے، آپ ہی سے مانگیں گے اور آپ ہی کی مانیں گے، لیکن ہم کرتے اس کے خلاف ہیں، شیطانی جال میں پھنس جاتے ہیں، نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور کاغذی مذہب اور کاغذی جو ہے نظام بنا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہی مذہب ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا پریزنٹیشن، اسلام کا تعارف اور اسلام کا جو چرچا ایسی چیزوں سے کرنا کہ جن کا اسلام سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، یہ پیغام سیدنا امام حسین کی شہادت کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے اہم سبق امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ ہے کہ ہم اعمال کے حالات میں پابند بن جائیں۔ جیسے حالات آئے نا، تو ان حالات میں ہم کیا بن جائیں؟ پابند بن جائیں، شریعت مطہرہ کا مینار بن جائیں، ہمارے وجود کو دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کی تصویر کو سمجھ رہے ہوں۔ ورنہ تو کیا وجہ تھی کہ افراد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیا اب بھی آپ کو ہوش ہے ظہر کی نماز کا؟ آپ کے گھر والے چلے گئے، بچے چلے گئے، خواتین چلی گئی ہے جی، اس کے باوجود انہیں جب مارنے کا مسئلہ آیا، شہادت کا مسئلہ آیا اور ان کی تلواریں باغیوں کی حضرت سیدنا امام حسین کی طرف کو اٹھی، تو آپ نے فرمایا میں زناکار نہیں ہوں، میں مرتد نہیں ہوں، تو مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں ہم شہید کریں گے۔ کہا شہید کرو گے تو میرے اوپر اللہ کا ایک فریضہ ہے، پہلے مجھے جبین نیاز کو اللہ کے دربار میں جھکانے دیجئے، شہید کر لیجئے۔ امت کون سے اسلام پر عمل کر رہی ہے؟ ارے حالات آتے ہیں تو ہم اسلام سے دور بھاگ جاتے ہیں، حالات آتے ہیں تو ہم دعاؤں سے دور بھاگ جاتے ہیں، حالات آتے ہیں تو مسجدوں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، امام حسین کی شہادت بتاتی ہے کہ حالات آئیں تو رب کے حضور زیادہ پکڑ لو، حالات آئیں تو مراقبہ بڑھا دو، حالات آئیں تو دعائیں بڑھا دو، حالات آئیں تو سجدوں کو لمبا کر دو، حالات آئیں تو اللہ کی یاد بڑھا دو۔ یہی ہے اس دنیا میں باطل کے مقابلے کی ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے کہ ان کے بغیر امت جو ہے باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہی وہ سب سے بڑی سیکھ ہے جو ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ نازی نوزی یہ چڑھا دیا، دانے چڑھا دیے، گلہ چڑھا دیا، لباس چڑھا دیا، چادر چڑھا، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے میدان سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس مبارک ایام کو سارے کو ماتم، نوحہ خوانی، نیا ہاتھ، چیخنے، چلانے اور طرح طرح کی بدعت و خرافات میں لگا دیتے ہیں، کیا یہی پیغام تھا امام حسین کی شہادت کا کہ آپ کو نہ نماز ظہر کا علم ہے، نہ آپ کو پردے کا علم ہے، نہ آپ کو حیا ہے، آپ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں کھلے عام اور اپنے آپ کو عاشقان حسین میں پیش کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے سراسر۔ امام حسین کی شہادت کا عشق یہی ہے کہ ساری امت یہ سبق لے کہ ہمیں باطل کے مقابلے میں دین کے احیاء کے لیے ڈٹنا ہے، مٹنا ہے، مرنا ہے، بکھرنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے اور کسی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت کا جواب سنا اور واقعی میں حضرت کا جواب جو تھا وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہمیں اپنے آپ اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیا ہم حضرت حسین کے طریقے پر ہیں یا ان کے دشمنوں کے طریقے پہ ہیں؟ ہم اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں، لیکن ذرا اپنے آپ سے آپ پوچھئے کہ کیا ہم حضرت حسین نے جو تعلیمات دی اور جس کے لیے وہ شہید ہو گئے ویسے کام کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں نماز کی پابندی ہے؟ میں خواتین سے سوال کروں گا، کیا ان کی زندگیوں میں پردے کی پابندی ہے؟ اور جس طرح کے خرافات اس مہینے میں ہوتی ہے حضرت حسین کا نام لے کر، کیا یہ چیزیں کر کے آپ آخرت کے دن، قیامت کے دن حضرت حسین سے نظریں ملا پائیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا حضور علیہ السلام سے آپ نظریں ملا پائیں گے؟ ذرا ایک بار اپنے ضمیر سے اور خود سے یہ سوال ضرور کریے گا۔ ناظرین، جو آخری سوال ہمارا حضرت سے تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ایک چیز جو ہماری قوم میں عام ہو چکی ہے، یا ایک غلط عقیدہ کہہ لیجئے، غلط ایک تصور کہہ لیجئے جو عام ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے جس کو اللہ کے نزدیک اتنی فضیلت حاصل ہے، اسے ہم نحوست والا سمجھتے ہیں، اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ کے سننے میں بھی یقیناً یہ باتیں آتی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ نے آس پاس کہیں سنا ہو کہ اس مہینے میں ہم نکاح نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی بھی خوشی والی تقریبات جو ہے ہم اس سے اوائڈ کریں گے، ہم وہ چیز نہیں کریں گے، اس مہینے میں ہمیں غمگین رہنا چاہیے۔ اکثر اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اور بھی طرح طرح کی جو خرافات جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ تو میں نے حضرت سے یہی سوال کیا کہ حضرت کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا ہمیں اس مہینے میں غمگین رہنا چاہیے اور ہمیں کوئی بھی ایسی جو ہے سیلیبریشن یا ایسی کوئی بھی تقریب نہیں کرنی چاہیے جس میں جو ہے ہمارے لیے خوشی کا پہلو ہو اور ہمارے لیے جشن کا پہلو ہو؟ تو آئیے حضرت سے ہم ان کا جواب سنتے ہیں۔ اسلامی قانون شریعت میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دنیا میں آئے ہوئے عظیم سے عظیم حادثے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یا اس کو یادداشت کے طور پر بار بار لا کر اس کو سوگ کا یا نحوست کا ذریعہ قرار دینا، یہ بالکل شریعت مظاہرہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ صرف ایک نظیر فقہا کے یہاں ملتی ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے تو وہ اپنے ایام عدت میں زیب و زینت اختیار نہ کرے، جی کوئی ایسا پہلو اختیار نہ کرے کہ جو اس کی شخصیت کو، اس کے جسم کو حسن اور رعنائی کے ساتھ پیش کرتا ہو۔ حالانکہ قید و بند اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ نہ نہائے نہ کپڑے پہنے، حال البتہ زینت ہے، سرما ہے، زیور ہے اور اس انداز کے میک اپ وغیرہ ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ عدت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہو جائے، پورا ہو جائے، اور حالت عدت میں کوئی اس کی طرف میلی نگاہ نہ اٹھائے۔ البتہ کسی بھی بڑے سے بڑے عظیم حادثے کو دنیا میں پیش آنے کے بعد 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ بار بار اس کو لانا، بار بار اس کو نحوست کا ذریعہ سمجھنا، بالخصوص اس بدعت کو توڑنا چاہیے اہل اسلام۔
اور اہل اسلام کو اپنے بچوں کی شادیوں کی تقریبات کی تاریخ ماہ محرم میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی وقت اللہ کے یہاں منحوس نہیں ہے۔ اور جو یہ تصور کرتے ہیں بالکل اسلامی شریعت کی روح کے خلاف عقیدہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اللہ کی تقدیر پر بنائے ہوئے نظام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے ماہ محرم کو فرمایا کہ حضرت آدم کو ہم نے جنت سے دنیا میں بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، بڑے بڑے عظیم واقعات پیش آئے جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اتنے عظیم واقعات اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، اور آگ میں جو ڈلے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو نجات ہوئی، یہ تمام واقعات منسوب کیے جاتے ہیں اس کی طرف، اس ماہ کی طرف۔ تو جس مبارک ماہ میں، عشرے میں یہ عظیم تاریخی واقعات انبیاء کے ساتھ رحمت و برکت کے پیش آئے ہوں، کون بیوقوف دنیا کا ہوگا کہ وہ یوں کہے کہ یہ مبارک ماہ منحوس ہے؟ ارے اللہ تو برکتیں اور رحمتیں نازل کر رہا ہے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کے ساتھ، اور تم اسے منحوس بتا رہے ہو۔ اپنی شادیوں کا، اپنی خوشیوں کا، اپنے انوگریشن کا، اپنے شو روم اور اپنی دکانوں کے افتتاح کو معیوب سمجھتے ہو اس مبارک ماہ میں کرنا، یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ جس ماہ کو محرم بتائے، قابل احترام بتائے، قابل عظمت بتائے، ارے بھائی کسی چیز کا احترام جبھی تو ہوگا جب آپ اس میں خوش رہ سکے، اور جب آپ اس میں نہ شادی کر سکے، نہ خوشی کا اظہار کر سکے، نہ کوئی اچھا کام کر سکے، اور آپ اس کو منحوس سمجھے تو وہ رحمت والا کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے گویا ہمارے وہ لوگ جو اس محرم کو منحوس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سچا بتاتے ہیں اور اللہ کو جھوٹا بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے کردار و عمل سے ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو بتایا وہ غلط ہے، اور ہم جو بتا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح۔ اس لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ میں تمام اس ضیاء علم کے سامعین اور ناظرین سے خصوصیت کے ساتھ درخواست کروں گا، اور میں جناب عمران صاحب جو ایک ٹیچر ہیں لیکن آپ نے ان کی شکل و شباہت کو دیکھا، معلوم ہوتے ہیں کہ فاضل دارالعلوم ہے، اور انہی صالح نوجوانوں کی امت کی ضرورت ہے۔ ایسے فکر مند نوجوان ملت میں شعور پیدا کرتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے عمران صاحب کو، ان کے پوری ٹیم کو، اور ان کے چینل کے ناظرین اور سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے خصوصی مطالعے کی ڈیسک اور اپنی انگلی کے دبانے کا ذریعہ بنائیے۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور یہ ہر موقع کے متعلق جو پیغام اور پروگرام آپ کے سامنے لا کر کے پیش کر رہے ہیں اور آپ کے بیڈ روم تک پہنچا رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ اس لیے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ کس کس روپ میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اور ہماری عوام اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس لیے میں ایک درخواست یہ کروں گا کہ اپنے شہر کے مقتدر علماء، ان کے بیانات، اور جو ایسے لوگ ہیں جو جانے پہچانے صاحب نسبت اور مستند اور معتبر اداروں کے فارغین ہوں، انہی کے پیغامات کو سنیے، انہی کے پروگرامات کو سنیے۔ آج ہمارے جوانوں پر ایک بڑا بھوت ہے کہ ہم پڑوسی ملک کے عالموں کی تقریر سنتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس پر میسج کرتے ہیں۔ ملک کی حالات انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر آپ کا ذرا سا بھی لنک پڑوسی ملک سے کسی بھی نسبت سے ثابت ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔ ابھی کیا ہوا معلوم؟ ایک نوجوان لڑکے نے محمد علی انجینئر سے، جو مردود ہے پاکستان میں، غلط عقائد کا حامل، اور نوجوانوں پر اس نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ راہ حق سے لوگ ہٹ رہے ہیں اور اس کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس نے براہ راست لائیو میں ہندوستان سے سوال کیا، اگلے ہی دن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہاں، اس لیے جو اپنے ملک میں چینل سنجیدہ، سمجھدار، باشعور اور دلی درد مند رکھنے والے صحیح العقیدہ لوگوں کی طرف سے بن رہے ہیں، اور انہیں علماء ربانیین کا تعاون اور سرپرستی اور دعا حاصل ہے۔ ان کے بیانات، ان کے مستند احکام اور اقوال ان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ انہی کو دیکھیے اور انہی سے دینی رہبری حاصل کیجیے، اور ان کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے، تاکہ یہ ایک سوشل میڈیا جو اس وقت تبلیغ دین کا بڑا ڈیسک بن چکا ہے، بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور گمراہ ہونے سے اور غلط لوگوں کے بیان
بیانات سن کر کے شریعت کی راہ سے ہٹنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سننے کے بعد یہ جو باتیں ہوئی ہیں محرم الحرام سے متعلق، یہ میری ہی ضرورت نہیں، میرے بھائی کی، میرے پڑوسی کی، میری بہن کی، میرے چچا کی، میرے تایا کی، سب کی ضرورت ہے۔ اپنے محلے، اپنے تعلقات اور اپنے جتنے بھی آپ کے موبائل میں گروپس ہیں ان تک پہنچائیے، تاکہ صحیح پیغام پہنچانے کے اللہ کے نزدیک آپ اجر کے باعث بن سکیں۔ حدیث شریف میں ہے، یا تو اللہ کے دین کی بات خود بتائے یا دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائے، رہبری کرے، اس رہبری کرنے کا بھی کیا ملے گا؟ برابر اجر ملے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے دین کی بات کو خود عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا، اس پہنچانے کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ جلوس سے، جتنے لوگ اس شیطانی جھنڈے بازی سے اپنے آپ کو روکیں گے، ان سب کا اجر و ثواب شیئر کرنے والوں کو بھی لازمی طور سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت کی گفتگو سنی ہوگی اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ حضرت کی گفتگو سن کے اپنی زندگیوں میں اسے اتارنے کی، بلکہ میں بھی اور ہم سب بھی اسے اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت کے جو جوابات تھے وہ عالمانہ تھے، محققانہ تھے، اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات میں سے حضرت نے ہمارے لیے کچھ وقت دیا۔ اللہ حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حضرت کے میزبان، اس شہر کے عالم دین جناب مفتی حذیفہ مظاہری صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم حضرت سے کچھ گفتگو کر سکیں، کچھ کہہ سکیں، کچھ سن سکیں۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے مفتی حذیفہ صاحب نے بھی کچھ باتیں، کچھ پیغام اس شہر کی عوام کے نام کیے، تو آئیے اسے بھی ہم سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت والجلال کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے احباب کے دل میں، دوستوں کے دل میں یہ بات ودیعت کی ڈالی کہ اپنے اس شہر کے اندر ملک کے جو مؤقر علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو گاہے گاہے بلا کر ان سے استفادہ کیا جائے۔ یہ باری تعالیٰ کا شکر ہے، فیضان ہے، کرم ہے کہ تقریباً 10 سال کے اندر اس جگہ پر جو آپ کے کیمرے کے سامنے ہے، اس جگہ میں ملک کا بڑے سے بڑا عالم، مثلاً دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت ظلہ العالی، اسی طرح میری مادر علمی مظاہر علوم سہارنپور وقت کے ناظم اعلیٰ حضرت الحاج مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو کہ میرے شیخ بھی تھے، اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لکھنؤ کے سابق ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اسی طرح ملک کے بے شمار علماء، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس جگہ پر تشریف لا چکے ہیں۔ میرے احباب کی میری صرف ایک جائز تمنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کو یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغامات کو ہم امت تک کس طرح منتقل کریں، صرف اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ اسی کوششوں کا، اسی کاوش کا یہ ثمرہ ہے کہ ملک کے معروف عالم حضرت مولانا محمد سالم اشرف صاحب قاسمی مد ظلہ العالی بھی اسی دعوت پر حضرت والا دامت برکاتہم گورکھپور تشریف لائے ہیں۔ آپ کے متعدد مقامات پر خطاب بھی ہوا ہے۔ ہم اپنے عزیز بھائی جناب عمران احمد سلمہ اور ان کے ساتھ جو ان کے معاون ہے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کے چینل کے ذریعے سے حضرت مولانا دامت برکاتہم کا ایک پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں کو، ان کی کوششوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت کے درجہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اسی طرح میرے شیخ جو ابھی حال ہی کے اندر حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو وصال ہوا ہے، پروردگار ان کے بال بال مغفرت فرمائے۔ اور اس جگہ پر جو ملک کے مؤقر علماء تشریف لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دراز فرمائے، شرور و فتن سے اس جگہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھے مفتی حذیفہ صاحب۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور میں اس بات پر بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ
اس ویڈیو کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اسے ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں گے، اور انشاءاللہ اس محرم سے ہم یہ پختہ عزم کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو حسینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی جو بھی رائے بنتی ہے اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل ضیاء علم کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه